نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عید الاضحیٰ الحمدللہ بہت قریب آتی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب سے قریب تر آتی چلی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کی زبانیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، قربانی پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ویسے تو صبح سے لے کے شام تک کا ان لوگوں کا شعار ہے کہ دین کے ہر شعبے پر کسی نہ کسی بات پر وہ اعتراض کرتے ہیں، لہٰذا ان اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض وہ قربانی کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں ان تمام اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، مختصر سے مختصر۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کے اندر لاکھوں جانوروں کو، کروڑوں جانوروں کو سیکریفائز کر دیا جاتا ہے۔ اتنے جانوروں کو مارنے کا، کاٹنے کا، اس کے بعد کھانے کا تمہیں کس نے حق دیا؟ کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ یہ تو غیر انسانی کام ہے۔ میں پوچھتا ہوں، لبرل لوگ ہیں اور اس قسم کے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، یہ لوگ کبھی KFC گئے، کبھی میک ڈونلڈ گئے، کبھی سویگی زومیٹو ان ریسٹورنٹس میں گئے؟ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی اور برانچز ہیں۔ دنیا بھر کے اندر مختلف اقسام کے ریسٹورنٹس موجود ہیں اور ان کے اندر لاکھوں کروڑوں مرغے، مرغیاں اور دوسری کئی چیزیں نان ویج کے اوپر کاٹ دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں سے جا کے یہ سوال پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نفرت صرف اسلام سے ہے۔ آپ کے منہ اور بھوں چڑھتے ہیں اسلام کو دیکھ کر کے، یہ بگڑتے ہیں اسلام کو دیکھ کر کے۔ اس لیے اگر آپ کو واقعی ان جانوروں کا درد ہے تو آپ پہلے جا کر کے وہاں اعتراض کر کے دکھائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے جو ہیں برحق ہیں اور کتنی آپ حق کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کے سامنے یہ پہلو آ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھلا کس کا فائدہ ہے ان جانوروں کو کاٹ کے، مار کے؟ انوائرمنٹ کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، ان جانوروں کو اس طریقے سے قربان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہم اس کو بلا چوں چرا من و عن تسلیم کریں گے، اس میں لاجک نہیں ڈھونڈیں گے۔ ہاں، آپ کو لاجک ضرور بتائیں گے تاکہ آپ دوبارہ اس قسم کا اعتراض کرنے کی جرات نہ کریں اور دوبارہ اس قسم کی واہیات باتیں بولنے کے لیے اپنے منہ نہ کھولیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ان جانوروں کو اس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم کیونکہ اللہ نے دیا ہے، تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ان جانوروں کو اس طرح سے ذبح کرنے پر انسانیت کا بھی فائدہ ہے اور ان جانوروں کو بھی فائدہ ہے، انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہے۔ تینوں فائدے ہیں۔ انسانیت کا فائدہ ایسے کہ انسان کھائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا اور کتنے ہی کیلشیم اور وٹامنز اور دوسری طاقتور چیزیں اس گوشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، حلال گوشت کے اندر، کہ آدمی وہ چیزیں دوسری غذاؤں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جانوروں کا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر جانوروں کو جیسی وہ جوان ہوتے ہیں، 1 سال کا بکرا بکری، 2 سال کی بھینس اور اس قسم کے 5 سال کا اونٹ وغیرہ، جیسے ہی وہ جوان ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے کام آنے کے طور پر تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ان کا وہی حال ہوگا جو کچھ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر گایوں کا ہوتا ہے۔ آئے دن اس قسم کی تصاویر ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ گائے ٹرین سے ٹکرا کے مر گئی، کوڑے میں جو ہے تھیلی کھا رہی ہے، تھیلی اس کے پیٹ میں چلی گئی اور اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔ اس کو ماں مانتے ہو تو ماں جیسا سلوک بھی تو کرو۔ بیٹا کھائے تھالی میں، ماں کھائے نالی میں، یہ کون سا سلوک اور رویہ ہے؟ اس کے علاوہ لوگ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا جانور کو کاٹنے سے پہلے آپ اس کی اجازت لیتے ہیں؟ یہ تو ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ میں سوال ہی پوچھتا ہوں، بیوقوف ہوں، نالائق ہوں، آپ لوگ جانوروں کا دودھ نکالنے سے پہلے اس کی اجازت لیتے ہیں؟ جانوروں کے اوپر سوار ہونے سے پہلے اس کی اجازت لیتے ہیں؟ یہ بھی ظلم ہے، جانوروں کو کاٹنا۔ اور آپ جو اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں یا اس کا دودھ نکالتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے؟ ظلم تو ظلم ہے، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے یہ ظلم کرنے سے پہلے ان سے اجازت لی تھی، لہٰذا آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ انوائرمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم سب جانوروں کو چھوڑ دیں گے، پوری دنیا 800 کروڑ انسان وہ ویجیٹیرین بن جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان دال، سبزی اور اناج کے اوپر آ جائے گا۔ اور یہ جو لاکھوں کی تعداد ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریسٹورنٹس اور وہ دنیا بھر کے جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کو بھی ہم تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ انہوں نے بھی مرغیوں کو، جانوروں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور اس طریقے سے ذبح ہوتے ہیں۔ کچھ سالوں میں یہ جو لاکھوں اور کروڑوں جانور ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں،
کچھ سالوں میں ان کی کتنی جو ہے تعداد بڑھ جائے گی. انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے اسی پیڑ پودے اور اناج پر آ جائیں گے. آپ تو پورا کا پورا بیڑا غرق کر دیں گے, ایک پتا نظر نہیں آئے گا زمین کے اوپر. اس کے علاوہ جانوروں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں اور ان کو ایسے ہی چھوڑیں تو جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جگہ جگہ پر ان کی لاشیں وہ بدبوؤں کے بھپکے اور نہ جانے اس سے تعفن کے اندر خرابی, ماحول کے اندر خرابی. یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, لیکن آپ کو قیامت تک کا وقت ہے, قیامت کی صبح تک کا ٹائم ہے, آپ ان کے جوابات نہیں دے سکتے. ایک بڑا مشہور اعتراض جو یہ کیا جاتا ہے کہ معیشت کے اوپر اس کی وجہ سے بڑا زبردست اثر پڑتا ہے. تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ معیشت کے اوپر واقعی اس سے اثر پڑتا ہے, واقعی اس سے اثر پڑتا ہے, لیکن معیشت کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا ہے. میں یہاں پر قربانی کی وجہ سے ہونے والے کچھ فائدے گنوانے کی کوشش کرتا ہوں, اور یقین مانیے گا یہ فائدے سارے نہیں ہیں. کچھ فائدے جو میں گنوا رہا ہوں, سارے فائدے میں گنوا بھی نہیں سکتا یہاں پر. کچھ فائدے ہیں جن کو میں گنوا دیتا ہوں. مثال کے طور پر جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کے اندر وہ شرائط پائی جانی ضروری ہے کہ بکرا بکری 1 سال کا ہو, اس کے علاوہ بھینس اور بھینسا یہ 2 سال کے ہوں, اور اس کے علاوہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو پہلے پالے گا, اس کی نشو و نما کرے گا, اس کی دیکھ ریکھ کرے گا, اس کی حفاظت کرے گا. اب اس دیکھ ریکھ کے اندر, اس پالن پوشن کے اندر بندہ اکیلا نہیں کر سکتا, اس کو مزدوروں کی ضرورت ہے. سینکڑوں بکریاں ہوتی ہیں, ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں, ایک آدمی نہیں کر سکتا, اس کو مزدور چاہیے. ان مزدوروں کو رکھے گا, ان کو تنخواہ دے گا, ان مزدوروں کی آمدنی کا ذریعہ بن گیا. ان جانوروں کے لیے چارہ لائے گا, چارہ لانے کے لیے آٹو کی ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, ڈرائیور کی ضرورت ہے. پھر وہ جو چارہ آتا ہے ان چاروں کو نکالنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے, کھیتی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ زمین کے لیے جب چارہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس میں کھاد کی ضرورت ہے, اور کھاد کے لیے پیچھے فیکٹری کی ضرورت ہے, فیکٹری میں ورکرز کی ضرورت ہے. کتنی لمبی چوڑی معیشت چل رہی ہے صرف جانور کو پالنے سے لے کر ذبح کرنے تک. تو یہ ساری چیزیں ہیں, چارہ, منڈی, مزدور, دیکھ بھال, اس کے لیے الگ مزدور, رکھوالی, اس کے لیے الگ مزدور. پھر جانور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ دودھ دیتا ہے نا, اونٹنی, بکری دودھ دیتا ہے, اور اتنا دودھ دیتا ہے کہ ایک آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا, بالٹیوں کی بالٹیاں نکالی جاتی ہیں. یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کا مکھن بنتا ہے, مٹھائیاں بنتی ہیں, لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے, اس سے بھی معیشت چلتی ہے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کسی خاص خطے میں نہیں ہوتے, دنیا کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں, شہروں کے اندر بھی ہوتے ہیں, VIP کیٹیگری کے اندر بھی ہوتے ہیں. اب وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر تو جانور پالتے نہیں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کو جانور گاؤں سے لانا پڑتا ہے. تو گاؤں سے وہ جانور لاتے ہیں, منڈی تک لاتے ہیں, اس میں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. پھر منڈی سے بندہ جانور خرید کے گھر لاتا ہے, اس میں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. پھر منڈی کے اندر ان جانوروں کو کیا کہتے ہیں, گاڑی کے اندر چڑھانے والے, گاڑی سے اتارنے والے, ان مزدوروں کی ضرورت ہے. جہاں یہ مزدور رہتے ہیں وہاں ہوٹل وغیرہ ان کمروں کو کرائے پر لیتے ہیں, وہاں پر پیسہ لگتا ہے. جن ہوٹلوں میں یہ کھانا کھاتے ہیں وہاں پر پیسہ لگتا ہے. ان ہوٹلوں کے اندر کھانا پینا, روٹی, دنیا بھر کی اشیاء ان مزدوروں کے لیے اور ان مسافروں کے لیے اس کا انتظام کیا جاتا ہے, اس کی الگ سے مزدوری چلتی ہے. حتیٰ کہ جب یہ جانور گھر پر لایا جاتا ہے اس کے لیے رسی کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ رسی کے علاوہ غریبوں کو دوسرے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ان جانوروں کو گھنگرو پہنائے جاتے ہیں, ان کے اوپر سجاوٹ کا سامان لگایا جاتا ہے. بعض مرتبہ قصائیوں کو پیسے دیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ قصائی پورا سال اتنا پیسہ نہیں کما پاتے جتنا پیسہ ان 2-3 دنوں کے اندر کما لیتے ہیں. ان کے نخرے دیکھا کریں آپ. اور اس کے علاوہ جانور جب ذبح کر لیا جاتا ہے تو بھی غریب کو فائدہ, کیونکہ 1/3 حصہ غریب کو دینے کا حکم ہے اپنے جانور کے اندر سے. اس کے علاوہ جب جانور کی کھال کو نکالا جاتا ہے تو یہ کھال مدارس کے اندر دی جاتی ہے. اور یقین مانیے ہمارے یہاں تو اب چلن یہ ہو گیا ہے کہ کھال کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے, لیکن یہ کھال اتنی بھی زیادہ یوزلیس نہیں ہے. باقاعدہ یہ فیکٹریوں میں جاتی ہے, ان کی نیلامیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے لیول پر ان کی چیزیں تیار ہوتی ہیں. وہ سارا کا سارا پیسہ مدارس دینیہ کو جاتا ہے, طلبہ کو جاتا ہے, اساتذہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, اور یہ ساری معیشت اس چیز سے گھومتی ہے. پھر معاملہ یہیں پر آ کر کے نہیں رکتا. آپ یہ دیکھیں کہ جب جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے, یہ سارے مراحل ہو گئے, سارے پروسیس سے بندہ گزر گیا, اس کے بعد آخر میں جانور کو روسٹ کیا جاتا ہے. کبھی کبھی انگیٹھی پر جو ہے اس کے کباب تیار کیے جاتے ہیں. پھر مارکیٹ جا کر کے وہ انگیٹھیاں لائی جاتی ہیں. بعض مرتبہ لوگ انگیٹھیاں نہیں لاتے, اس کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2-4 دن, 5 دن, 10 دن کچھ لوگ کرائے کے اوپر فرائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے وہ انگیٹھیاں لاتے ہیں, کوئلے لاتے ہیں, یہاں تک بھی معیشت چلتی ہے.
یہاں تک کہ جو فضلات جانور کے نکلتے ہیں ان کو پھینکنے کے لیے کچرے والے تک کو پیسے دیے جاتے ہیں، تو یہاں تک معیشت گھومتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں معیشت کا فائدہ ہے یا نقصان۔ بلکہ ایک آخری اعتراض جو ان ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے یا لبرل لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ کہتے ہیں بھائی اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے کسی غریب کو صدقہ دے دو، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے کسی اسپتال میں تعمیر میں لگا دو۔ اللہ کا فضل ہے، غریب کو بھی سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں۔ اور پھر جب کوئی شخص 10-15 ہزار روپے کا موبائل لینے کے بجائے 1,00,000-1.5 لاکھ روپے کا آئی فون لیتا ہے، تب آپ لوگوں کی یہ منطق کہاں جاتی ہے؟ جب کوئی شخص چھوٹی گاڑی لینے کے بجائے لاکھوں روپے کی بڑی گاڑی خریدتا ہے، تب آپ کی یہ منطق کہاں جاتی ہے؟ اپنی منطق کو اپنے پاس رکھیں، ہمیں بتانے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے ایسے ایسے جوابات دیے ہیں کہ جب ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات ان کو دیے جاتے ہیں تو جن بلوں سے یہ نکلتے ہیں انہی بلوں میں واپس گھس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل دین پر عمل کرنے کی اور استقامت کے ساتھ اس دین پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔